امریکہ کی پالیسی شفٹ ہو رہی ہے، آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے؟ سعودی عربیہ اسرائیل اور بھارت کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے تو میں نے آپ کو کل اپنی ویڈیو میں ایک بہت اہم بات بتائی تھی، اور وہ یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ وائٹ ہاؤس چھوڑنے سے پہلے تمام معاملات کو اس طرح پلان کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد وہ معاملات جو بائیڈن کے گلے کی ہڈی بن جائے، جس کو نہ وہ نگل سکے نہ اگل سکے۔ اب جو بائیڈن اپنی پوری الیکشن کیمپین میں یہ بات بار بار دہراتے رہے کہ افغانستان سے فوجیوں کی تعداد کم نہیں کریں گے، لیکن ٹرمپ اپنے منصوبے پہ قائم ہے، جیسا کہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ کرسمس تک سارے فوجیوں کو گھر لانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ان ممالک میں امریکہ کی فوجی مداخلت جو ہے وہ امریکہ کو بہت مہنگی پڑی ہے، اور اس کا کوئی زیادہ فائدہ بھی نہیں حاصل ہوا، اس لیے اب تیزی سے افغانستان اور عراق میں امریکنز کی تعداد میں کمی کی جا رہی ہے۔ ویسے بھی امریکن آرمی کی واپسی اس تاریخی معاہدے کی شرط تھی جس پہ 29 فروری کو امریکہ اور طالبان نے دستخط کیا۔ خود امریکن میڈیا کے مطابق جنوری تک افغانستان میں اس وقت موجود 5000 امریکی فوجیوں کی تعداد کم کر کے 2500 کر دی جائے گی، جبکہ عراق سے 500 امریکن فوجیوں کے انخلا کے بعد وہاں موجود فوجیوں کی تعداد بھی 2500 تک رہ جائے گی، اور یہ منصوبہ جو بائیڈن کے صدر کا حلف اٹھانے سے کچھ دن پہلے یعنی 15 جنوری تک مکمل کر لیا جائے گا۔ اس لیے ایک ایگزیکٹو آرڈر بھی پریپیئر کیا جا رہا ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس منصوبے کے ان کے ساتھی ریپبلکنز اور سینٹ کے لیڈرز مچ میکونل کی جانب سے بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے ہم دہشت گردوں کے خلاف امریکن قومی سلامتی اور امریکی مفادات کے دفاع میں ایک محدود لیکن اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور شدت پسند یہی چاہیں گے کہ دنیا کی سب سے طاقتور فوج اپنا سب کچھ سمیٹ کے گھر واپس لوٹ جائے، وہ تو یہی چاہتے ہیں۔ لیکن اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں اور ایسا کر لیتے ہیں تو اس کا براہ راست اثر طالبان اور افغان حکام کے درمیان مذاکرات پہ ہوگا۔ ساتھ ہی یہ صورتحال جو بائیڈن کی نئی حکومت کے لیے بھی ایک چیلنج بن جائے گی، اور جو بائیڈن کو اس تمام صورتحال کا اندازہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بائیڈن نے بیان دیا کہ ٹرمپ اور ریپبلکن اختیارات کی منتقلی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی انتخابات میں شکست کے باوجود اس بات پہ بضد ہے کہ وہ امریکی صدارتی انتخابات جیت گئے۔ انہوں نے یہ دعویٰ اپنے حالیہ ٹویٹر پیغام میں بھی کر لیا۔ عجیب مسخرہ پن ہے یہ، ویسے بہرحال ہو رہا ہے۔ اور دوسری جانب امریکہ کے سابق صدر براک اوباما نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں جاری انتشار کے باعث واشنگٹن کی دنیا کی بڑی طاقتوں میں روس اور چائنا سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، اور اوباما کے اس بیان سے آپ امریکن پالیسی میں آنے والے دنوں میں جو تبدیلی آنی ہے نا، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں جو دوستانہ پالیسی اسرائیل، بھارت اور سعودی عربیہ کے لیے اپنائی گئی تھی، اب وہ تبدیل ہو کر چائنا اور روس کی طرف جھکاؤ نظر آئے گا۔ کچھ میرا خیال ہے کہ ایران کی طرف بھی۔ بہرحال سعودی عربیہ کی بات کی جائے تو اس کا تو گھیرا ابھی سے تنگ ہونا شروع ہو گیا۔ کچھ دن پہلے جو شاہ سلمان اور محمد بن سلمان نے ایران مخالف بیانات دیے تھے، ان پر اب ایران کا موقف بھی سامنے آنا شروع ہو چکا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں سعودی فرما روا کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سعودی عربیہ اس طرح کے الزامات لگانے اور نفرتیں پھیلانے سے باز رہے۔ سعودی حکومت یہ جان لے کہ امن یمن کے لوگوں کو قتل کرنے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور خطے کو پروپیگنڈا کے ذریعے بھی نہیں چلایا جا سکتا۔ سعودی عربیہ غلط راستے کی طرف واپس نہ آئے، یہاں تنہائی کے شکار سعودی عرب کی بہتری کے لیے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ ایران کے سخت رد عمل کے علاوہ جرمنی کی طرف سے بھی سعودی عربیہ کو پریشانی کا سامنا ہے۔ جرمنی نے یمن میں ہونے والی جنگ کے باعث سعودی عرب کو اسلحہ فروخت کرنے پہ پابندی عائد کرنے کی تجویز دی ہے۔ جرمنی کی چانسلر اینجلا مرکل کی سربراہی میں قائم جرمن حکمران اتحاد نے مارچ 2018 میں ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس کے بعد اس بات پہ اتفاق کیا گیا تھا کہ یمن کی جنگ میں براہ راست حصہ لینے والے ممالک کو اسلحے کی برآمدات سے روکا جائے، اور اب موجودہ حالات میں کیونکہ یمن میں جاری جنگ میں شدت آتی جا رہی ہے تو اس پابندی کا مطالبہ کر دیا گیا، لیکن سعودی عربیہ اس معاملے میں کسی بھی بات سننے کو راضی نہیں ہے۔ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور عادل الجبیر جرمنی کی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یمن جنگ کی وجہ سے سعودیہ کو اسلحہ فروخت روکنے کی تجویز غیر منطقی ہے۔ اگرچہ جرمنی سعودی عربیہ اور اتحادی ممالک کو اسلحہ نہیں بھی فروخت کرتا تو ہمارے پاس اور بھی متبادل ہیں۔ ان کا کہنا تھا سعودی عرب کی یمن میں قیام امن کے لیے جنگ جائز اور آئینی، اور یہ جنگ ہماری مرضی کی نہیں ہے بلکہ ہمیں زبردستی اس جنگ کو لڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ سعودی عربیہ دیگر ممالک سے بھی اسلحہ خرید رہا ہے اور آئندہ بھی خریدتا رہے گا۔ کچھ ایسا ہی حال امریکہ کے دوسرے اتحادی ملک اسرائیل کا بھی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی ٹرمپ کی حکومت کے آخری دنوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مقبوضہ فلسطینی علاقے اس میں نئی تعمیرات کو انہوں نے آغاز کر دیا۔ گیوارٹ ہماتوس یہ وہ اہم ترین علاقہ ہے جو یروشلم اور ویسٹ بینک کے بیت الحم کے درمیان واقع ہے، اور یورپین یونین نے اسرائیل کی جانب سے ان نئی تعمیرات پہ شدید تشویش کا اظہار کیا، مطالبہ کیا
کہ وہ اس اہم اور نازک موقع پہ امن کے خلاف ان منفی فیصلوں کو واپس لے لے۔ یورپین خارجہ امور کے سربراہ جوزف بورل نے کہا کہ اس طرح کی کوئی بھی تعمیر یروشلم کے مشترکہ دارالحکومت کے ساتھ ایک قابل عمل فلسطینی ریاست اور اس سے بھی بڑھ کر بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ معیارات کے مطابق دو ریاستی حل کو ناممکن بنا دے گی۔ یورپین یونین کا ایک طویل عرصے سے یہی موقف ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی تعمیرات بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی ہیں۔ باقی رہی بات بھارت کی، تو وہ بھی اب گنونا کھیل نہیں کھیل سکے گا جو پہلے کھیل رہا تھا۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں تو اب بھارت ایران کے راستے پاکستان میں پہلے کی طرح دہشت گردی تو کر نہیں سکتا۔ دوسرا، جس طرح پاکستان نے بھارت کے خلاف دہشت گردی کے ثبوت پوری دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں، تو اب بین الاقوامی برادری بھی بھارت کی دہشت گردی پہ مزید آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ معاشی طور پہ جس طرح ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ معاہدے سے بھارت باہر ہوا ہے، تو یہ بھی بھارت کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، اور دفاعی معاملات میں بھی اسے چائنا جیسی سپر پاور کا سامنا ہے۔ اسے ٹرمپ کی موجودگی میں جس طرح سے مودی سرکار اپنی گنڈا گردی کرتی رہی، وہ اب نہیں چل رہی۔ اس لیے آنے والے دنوں میں جہاں جو بائیڈن کے لیے نئے چیلنجز ہوں گے، وہیں بھارت، اسرائیل اور سعودی عربیہ کے گرد بھی گھیرا تنگ ہونے والا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ سب کیسے اب اس صورتحال سے باہر نکلیں گے۔ میں آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔